علیکم 6 کلاس عزیز طلباء، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز طلباء، آج اردو بی کے پہلے لیکچر میں ہم اسم معرفہ کی تعریف اور اس کا مفہوم اور اس کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں اور اسم کی دو اقسام ہیں معنی کے لحاظ سے، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اسم معرفہ مشہور چیزوں کے نام ہیں اور اسم نکرہ جو ہے وہ آپ کی عام چیزوں کے نام ہیں۔ اسم معرفہ وہ اسم ہے جو کسی مخصوص شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو، اسے اسم خاص بھی کہتے ہیں۔ مثلا القرآن، مینار پاکستان، علامہ اقبال، بابا اردو مولوی عبدالحق وغیرہ۔ یہاں پہ ان کی تصویریں دی گئی ہیں، یہ سب مشہور چیزیں ہیں، ان کے بارے میں ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے بھی ہیں۔ اس کے بعد اسم معرفہ کی اقسام ہیں۔ اسم معرفہ کی درجہ 4 اقسام ہیں: اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ اور اسم موصول۔ اسم علم کی تعریف سب سے پہلے پڑھتے ہیں کہ اسم علم کیا ہے۔ علم کے معنی علامت یا نشان کے ہیں۔ چونکہ ہم اشخاص کو ان کے ناموں کے ذریعے پہچانتے ہیں، اس لیے اسم علم ہم صرف ان اسموں کو کہتے ہیں جو اشخاص کی پہچان کے لیے علامت کا کام دیتے ہیں، مثلا حسین، احمد، ناصر علی وغیرہ۔ اسم علم کی اقسام ہم تھوڑی سی پڑھیں گے کہ اس کی 4 اقسام ہیں: خطاب یا اعزاز، لقب، تخلص اور کنیت۔ ان کی تعریف ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اسے ہم ان کی تعریف بھی پڑھتے ہیں۔ خطاب یا اعزاز وہ خاص نام جو کسی شخص کو کسی خوبی کی بنا پر حکومت یا قوم کی طرف سے دیا جائے، مثلا شمس العلماء، قائد اعظم، رستم زماں، بابا اردو اور شہید ملت۔ یہ خطاب کی تعریف ہو گئی۔ اس کے بعد جو اعزاز ہے، اب موجودہ دور جو ہے اس میں خطاب کی جگہ اعزاز نے لی ہے۔ اب اگر کوئی شخص کوئی خاص علمی کام کرتا ہے یا کوئی قومی خدمت انجام دیتا ہے تو حکومت اس خدمت کے صلے میں اسے اعزاز عطا کرتی ہے۔ حکومت پاکستان کے چند اعزازات جو سے ہیں ان میں نشان حیدر، ہلال جرأت، ستارہ خدمت، ستارہ امتیاز، تمغہ قائد اعظم، تمغہ پاکستان وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے بعد لقب کی تعریف۔ لقب کی تعریف بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ لقب اس خاص نام کو کہتے ہیں جو کسی خاص خوبی کی وجہ سے مشہور ہو جائے، مثلا کلیم اللہ، سید الشہداء، گن شکر، حکیم الامت وغیرہ۔ کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خطاب ہے، لقب ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تھا۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے، کیونکہ وہ تمام شہداء میں سب سے بلند مقام جو سے ان کا ہے۔ اور اسی طرح آگے ہم نے تخلص جو ہے اسے دیکھنا ہے۔ تخلص کیا ہے؟ وہ نام ہے جو شاعر اپنے اصلی نام کے بجائے اپنے شعروں میں استعمال کرتے ہیں، مثلا غالب، خالی، آزاد، ذوق وغیرہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس کنیت ہے۔ کنیت کی تعریف یہ ہے کہ وہ نام جو ماں باپ یا بیٹی کے تعلق سے پکارا جائے، مثلا ابن خطاب، خطاب کا بیٹا، ابو الطالب، طالب کا باپ، ام سلمہ، سلمہ کی ماں، ابن مریم، مریم کا بیٹا وغیرہ۔ اب یہ ہمارے پاس اسم علم کی اقسام اور ان کی تعریفیں اور اسم علم کی تعریف ہم نے پڑھی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسری جو اسم معرفہ کی قسم ہے وہ اسم ضمیر ہے۔ ضمیر جو سا ہے صفحہ نمبر 16 پہ اسم ضمیر کی تعریف لکھی گئی ہے، یہ ہم پڑھیں گے۔ اسم ضمیر وہ اسم ہے جو کسی دوسرے اسم کی جگہ پر استعمال کیا جائے، مثلا فرحان اچھا لڑکا ہے، وہ صبح سویرے اٹھتا ہے۔ اس جملے میں وہ کا لفظ اسم ضمیر ہے جو فرحان کی جگہ استعمال ہوا ہے، یعنی کہ وہ تمام نام جو اسم کی جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں، وہ، اس، آپ، ہم وغیرہ، یہ تمام اسم ضمیر ہیں۔ اسم ضمیر کے بعد ہمارے پاس جو تیسری قسم ہے وہ اسم اشارہ ہے۔ اس کی تعریف ہم پڑھتے ہیں صفحہ نمبر 18 پر۔ اسم اشارہ وہ اسم ہے جو کسی شخص، جگہ یا چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، مثلا وہ آدمی، یہ لڑکی، وہ اور یہ کے الفاظ اسم اشارہ کہلاتے ہیں۔ اسم اشارہ کی وہ کہتے ہیں کہ 2 اقسام ہیں: اسم اشارہ جو ہے قریب کا اور اسم اشارہ بعید۔ یہ بس اتنے سے آپ نے تعریف اس کی یاد کرنی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو چوتھی قسم ہے وہ ہے اسم موصول۔ اس کی تعریف ہم پڑھیں گے۔ اسم موصول وہ اسم ہے کہ جب تک اس کے بعد کوئی جملہ نہ لگایا جائے پورے معنی نہیں دیتا، مثلا جو، جس نے، جو کچھ، جو ہی، جبھی وغیرہ۔ یہ اسم موصول ہے۔ اسم موصول کے بعد جو جملہ آتا ہے اسے صلہ کہتے ہیں۔ مثلا اس جملے پر غور کیجئے: جو کچھ بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ اس جملے میں بوؤ گے صلہ ہے اور جو کچھ جو سا ہے آپ کا وہ اسم موصول ہے۔
عزیز طلبہ، ہم نے اسم معرفہ کی تعریف، اس کی اقسام کے بارے میں پڑھا ہے۔ اس کے کتاب کے اوپر جو مشقی سوالات ہیں وہ بھی آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنی ہے۔ صفحہ نمبر 16 پہ سوال نمبر 1 ہے، 10 ذیل تخلص کے سامنے شاعر کا نام لکھیں۔ ذوق، غالب، آزاد اور خالی۔ ذوق جو ہے محمد ابراہیم کا نام ہے، شاعر ہیں، ان کے نام ہیں۔ اور غالب اسد اللہ خان کا تخلص ہے۔ آزاد مولانا محمد حسین کا تخلص ہے۔ خالی مولانا الطاف حسین خالی کا تخلص ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، نیچے لکھے ہوئے جملوں میں سے خطاب، لقب، تخلص، کنیت اور عرف چنیے۔ اب اس میں جو شمس العلماء ہے وہ خطاب ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے۔ فاروق اعظم جو سا ہے وہ لقب ہے۔ کریمن کی ماں روٹیاں پکا رہی ہے۔ کریمن عرف ہے۔ عرف وہ نام ہوتا ہے جو پیار سے والدین یا کوئی دوست احباب آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں اور وہ مشہور ہو جاتا ہے، اس کو ہم عرف کہتے ہیں۔ غلام محمد گاما مشہور پہلوان تھا۔ گاما جو سا ہے وہ عرف ہے۔ سعید کے ابا نماز پڑھ رہے ہیں، کنیت ہے۔ سر سید خطاب ہے۔ سر سید احمد خان ایک عظیم رہنما اور ماہر تعلیم تھے۔ جی یہ ہمارے پاس اس کے مشقی سوالات ہیں اسم علم کے اقسام کے حوالے سے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اسم ضمیر کی جو سی ہیں اس کی مشقی سوالات ہیں، یہ بھی آپ نے دیکھنے ہیں کہ اسم ضمیر کی تعریف آپ نے لکھنی ہے اور یاد کرنی ہے۔ اسم ضمیر کا یہ پہلا کوسچن کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو اسم اشارہ ہے اس کے اور اسم موصول کی مشق جو سی ہے وہ کرنی ہے۔ اسم اشارہ سے کیا مراد ہے اس کے پہلے کوسچن کو کرنا ہے۔ اسی مشق کا آپ نے سوال نمبر 3 اسم اشارہ قریب اور اشارہ بعید میں فرق بیان کرنا ہے۔ اسم اشارہ قریب اور بعید کا فرق ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ اشارہ قریب جو سا ہے وہ قریب کی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور جو اشارہ بعید ہے وہ دور کی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی قریب کی چیزوں کے لیے اسم اشارہ قریب استعمال ہوگا، جیسے یہ، ان، اس، اور اشارہ بعید جو ہے وہ دور کی چیزوں کے لیے استعمال کیا جائے گا، جیسے کہ وہ، اس، ان۔ تو یہ کوسچن اس کا آنسر ہے، یہ بھی آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ یہ ہماری اسم معرفہ اور اس کی اقسام اور اس کے مشقی سوالات جو سے ہیں وہ آج مکمل ہوئے۔ آپ نے ان تمام تعریفوں کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔